بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکفیر کے اصول اور افراط و تفریط سے اجتناب۔ کفر و ایمان کا مسئلہ نہایت نازک اور اہم ہے۔ نہ یہ صحیح ہے کہ کوئی شخص کیسے بھی اعتقادی فساد میں مبتلا ہو، دین اور احکام دین کا استہزاء کرتا ہو، شریعت کے بعد مسلمہ حقائق کا منکر ہو اور اپنے قول یا عمل کے ذریعے کفر کی سرحد میں داخل ہو چکا ہو، مگر مسلمان ہو کہ مضر ہو کہ ہم ان لوگوں کو بہرحال کافر ہونے نہ دیں گے۔ اس لیے اسلام مخصوص قسم کے نام اور آبائی اور خاندانی روایت کا نام نہیں، بلکہ کچھ حقیقتوں سے عبارت ہے جن پر یقین کرنا ایمان کے لیے شرط اول ہے۔ اسی طرح یہ افراد بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کفر کی شمشیر برہنہ اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور ہر چھوٹے بڑے اختلافات پر مخالف کو کافر قرار دینے سے کم پر راضی نہ ہو۔ پھر قرآن پاک نے اس بات کو منع کیا ہے کہ تحقیق و تفتیش کے بغیر کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس کی اس درجہ تاکید کی گئی عین میدان جنگ میں دشمن زیر ہوتے ہوئے دعویٰ ایمان کرے تو وہ شبہ اس کے جھوٹے ہونے پر موجود ہے، لیکن اب بھی تحقیق کے بغیر قدم نہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے فقہاء نے اس پر مستقل بحث کی ہے کہ کون سے الفاظ و افعال کفر کا باعث ہوں گے اور انسان ان کی وجہ سے دائرۂ ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے کفر کے سلسلے میں کچھ ضروری اصول درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے دین کا استہزاء یا استخفاف ہوتا ہو کفر کا باعث ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کیوں لکھ دی، تو یہ باعث کفر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بے محل اور مزاحن استعمال سے خوب بچنا چاہیے کہ مبادا قرآن کے ساتھ استہزاء نہ ہو جائے اور ایسی صورت میں اس کا یہ عمل کفر و ارتداد نہ قرار پائے۔ قرآنی آیات کو بطور ہزل و مزاح کے پڑھنا کفر ہے، اور کسی آیت قرآنی کو بے محل پڑھنا، مثلا لوگوں کا ازدحام ہو اور کہا جائے فجمعناہم جمع، تو یہ خلاف احتیاط ہے اور اندیشہ کفر ہے۔ کسی جبر و اکراہ کے بغیر زبان پر کلمہ کفر کا اجراء خواہ دل ایمان پر مطمئن ہو کفر ہے۔ اس کے لیے صرف جبر و اکراہ کی حالت میں جان بچانے ہی کے لیے کراہت خاطر کے ساتھ کفریہ کلمات کا تکلم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ تو ایسے وقت میں کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت جو آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، غیر اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا بھی کفر کا باعث ہے۔ مثلاً علم غیب کا مسئلہ ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وصف خاص ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھے تو سلف نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری کا بیان ہے کہ حنفیہ نے اس عقیدے کو صراحتاً باعث کفر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، اس لیے یہ آیت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی تعویل کرتا ہو اور علم ذاتی اور علم عطائی کا فرق کرتا ہو تو بھی یہ قرآن کی اطلاع صریح کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضلالت و گمراہی ہے، اور اگر ہم ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر نہیں بھی کہیں تو اتنا کہنا ہوگا کہ اندیشہ کفر ضرور ہے۔ اسی طرح کوئی معصیت خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، یعنی کوئی گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، ان کو معمولی سمجھنا اور جائز و حلال قرار دینا باعث کفر ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کا انکار کر رہا ہے جو دین میں قوی اور بے ریب دلیلوں سے ثابت ہے۔ امام سرخسی نے لکھا ہے کہ کوئی شخص حائضہ عورت سے وطی کو جائز قرار دے تو یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص حائضہ عورت سے وطی کو جائز قرار دے تو یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہو، یعنی ایسے کسی حکم کا منکر ہو جو اجماع دلیل قطعی سے ثابت ہو تو کافر سمجھا جائے گا۔ علامہ ابن حام رحمہ اللہ علیہ نے معجبات کفر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری کا بیان ہے کہ جواہر الفقہ میں ہے کہ جو کسی اجماعی فرض جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، غسل جنابت کا انکار کر جائے وہ کافر ہے۔
میں کہتا ہوں کہ جو کسی اجماعی حرام کی حرمت کا انکار کر جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ خاص طور پر احکام دین کے ساتھ استہزاء، کسی حکم شرعی کے انکار سے خوب ڈرنا چاہیے کہ باتوں باتوں میں اور ہنسی مذاق کی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہے جو موجب کفر ہے اور آدمی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، جیسے داڑھی، مسواک وغیرہ کی تضحیک یعنی کہ مذاق اڑانا، یا روزہ وغیرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے اشیاء خورد و نوش کی کمی تھوڑی ہے، یعنی میرے پاس کھانے پینے کی کمی تھوڑی ہے تو میں روزہ رکھوں گا وغیرہ۔ ان ساری باتوں میں کفر کا اندیشہ ہے۔ جیسے زبان سے کفر یا باتوں کا کہنا انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جو صریحاً کفر کا ہو یہ موجب کفر ہے۔ مثلا ایک شخص زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن بت کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ عمل بھی کفر ہی کا ہوگا۔ فقہ کی کتابوں میں ایسی جزیات کثیر تعداد میں موجود ہے جن کی وجہ سے کسی شخص کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ فقہا نے ارتداد کے باب میں بالعموم اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں راقی مستور نے اس جزیات کو ایک ایک کر کے ذکر کرنے کے بجائے بنیادی اصول و قواعد مقرر کر دی ہیں جن کی روشنی میں پیش آنے والی جزیات کے حکام جانے جا سکتے۔ تاہم چونکہ تکفیر کا مسئلہ نہایت نازک ہے اور ممکن حد تک اہل قبلہ کی تکفیر سے بچنا ضروری ہے، اس لیے عوام کو بطور خود کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ محتاط اور مستند علماء اور مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔